أم الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام قرآن کی آج 26ویں قسط ہے اور رمضان المبارک سے پہلے یہ آخری سلسلہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے کے حوالے سے آپ حضرات کا بہت اچھا فیڈ بیک وصول ہوتا رہا، خاص طور پر اس سلسلے کا جو فارمیٹ تھا اس کے تعلق سے، جو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے موضوعات پر گفتگو کی جاتی تھی اس کے تعلق سے۔ تو امید ہے کہ اس سلسلے کے حوالے سے آپ فوائد اٹھاتے رہیں گے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ رب العالمین اس سلسلے کا یوٹیوب پر بھی چینل بن چکا ہے، اور جیسے ہی سلسلہ ہمارا آن ایئر ہوتا ہے اس کے اگلے ہی دن یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دی جاتی ہے اس کی ویڈیو، پورا سلسلہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ احکام قرآن کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج اس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے، پچھلے ہفتے 2 آیات شامل ہوئی رمضان المبارک کے حوالے سے، اور آج تیسری آیت مبارکہ کو شامل کر رہے ہیں، آیت نمبر 187۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی جو راتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمے کی طرف، پھر بقیہ عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کی روشنی أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤں پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ بظاہر تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں تو دن پر بات کی جاتی ہے، روزہ دن میں ہوتا ہے، رات میں روزہ نہیں ہوتا، تو دن پر بات کی جاتی ہے، روزے کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آج کے سلسلے کا عنوان ہے رمضان کی راتوں کے احکام۔ آئیے سب سے پہلے ان عنوانات کا جائزہ لیتے ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، ان عنوانات کی فہرست دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی
آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: نمبر 1، آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا شان نزول۔ نمبر 2، صحابہ کرام کی لغزشوں کو اللہ تعالی نے معاف کیا ہے۔ نمبر 3، آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کا شان نزول۔ نمبر 4، علم توقیت عبادات کی درست ادائیگی کے لیے لازمی جز ہے۔ نمبر 5، طلوع شمس تا غروب تک کا حصہ روزے کے لیے معیار ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کے احکام کا بیان۔ نمبر 7، اللہ تعالی کی حدود کیا ہیں اور مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک آیت مبارکہ اتنے سارے موضوعات اور بعض موضوعات تو ایسے ہیں کہ ظاہر بات وقت کی قلت کی بنیاد پر شامل نہیں کی جا سکے، ورنہ اور بھی عنوانات اس آیت مبارکہ کے تحت زیر بحث لائے جا سکتے ہیں۔ پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں کہ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا شان نزول۔ سابقہ شریعتوں کے اندر یہ اصول تھا کہ افطار ہوتا تھا روزے کے بعد، اور افطار کے بعد ایک مخصوص حصے تک کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ مفسر نے لکھا کہ دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی تھی کہ اگر وہ بات پائی جائے تو پھر کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا حرام ہو جاتا تھا۔ ایک تو یہ کہ جیسے افطار ہوا، غروب ہوئی اور افطار کیا، اس سے پہلے کچھ سویا نہ ہو، یا پھر یہ کہ عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو، تو اگر دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی تو پھر یہ حکم ہوتا کہ اب مزید کھا پی نہیں سکتے، کوئی سو گیا کھا نہیں سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو یہ حکم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مبارکہ میں بھی کچھ دن کے لیے باقی رہا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے باقی رہا۔ تو اب ہوا یہ کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اس حکم جو رات کو حکم تھا اس کی پاسداری نہ کر سکے اور ان سے لغزش کا صدور ہوا۔ جب معاملہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا اور وہ پوچھنے آئے کہ اب ہم کیا کریں، ہم سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر آسانی نازل فرمائی، اور جب تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک کھانے پینے کو حلال قرار دے دیا گیا، بیوی کے قریب جانے کو حلال قرار دے دیا گیا، اور سحری کا وقت جب تک باقی ہے اس وقت تک کھایا پیا جا سکتا ہے، بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام، رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں حلال کیا گیا ہے الرفث الی نسائکم، کہ بیویوں کے قریب جانا۔ تو اس آیت کے اس حصے میں راتوں میں کھانے پینے کا ذکر نہیں ہے، صرف بیوی کے قریب جانے کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خوشی کا اظہار ہوا، کیونکہ رات کو خاص طور پر جو کھانا پینا ہے اگر اس کی محدود اجازت رہتی، مثال کے طور پر صرف جو ہے وہ افطار کیا اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی، تو پھر پوری رات کا گزارنا بہت دشوار ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سے جو لغزش واقع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ غلطی واقع ہوئی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اور تمہیں معافی عطا کر دی۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہاں ایک معلومات کی کمی کی وجہ سے ایک بعض اوقات ایک عجب طریقے سے ذہن بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان انسان تھے، بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ان سے بھی لغزشوں کا صدور واقع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف احکام نازل فرمائے، اور کچھ احکام تو ایسے تھے کہ جن کا پس منظر ہی ماضی میں ہونے والی کچھ غلطیاں تھیں، یعنی کچھ غلطیاں واقع ہوئیں، اس کے حوالے سے کچھ احکامات آئے۔ تو غلطیوں کا واقع ہونا اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لغزشوں کا واقع ہونا اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاف فرمایا، ان کی غلطیوں کو معاف فرمایا، ان کی خطاؤں کو معاف فرمایا،
صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں جب فرما دیا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو اب بندوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کی شان یہ ہے، صحابی کا مرتبہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ان کو وہ جو نعمت نصیب ہوئی کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اس ایک نعمت کی اتنی قدر ہے، اتنی عظمت ہے کہ انہیں تمام جو فضیلتوں میں جو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہوئی ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مابین آپس میں کچھ رنجشیں بھی واقع ہوئیں، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم رنجشوں کا تذکرہ کریں، ان رنجشوں کی بنیاد پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انگلی اٹھائیں اور ثم معاذ اللہ تان کریں. اس کا حق ہمیں نہیں ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. ارے یہ قد کاٹ کہاں سے آ گیا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ کون ہستیاں ہیں. جو کچھ واقع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا. اس آیت مبارکہ میں جس نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے، مفسر نے لکھا کہ جو بات یہاں بیان ہوئی، جو لغزش یہاں واقع ہوئی، خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر، اس لغزش پر تمہیں معاف کر دیا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرنا، اہل بیت اطہار کا ادب کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تمام ہی صحابہ ہمارے لیے مکرم ہیں، باعث لائق تعظیم ہیں، ہمارے لیے مقدس ہستیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کے پہلے حصے میں صرف اس بات کا بیان ہوا کہ اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ رات کے حصے میں کسی سے یہ غلطی واقع ہوتی ہے کہ وہ بیوی کے قریب چلا جائے تو اس کی اجازت دے دی گئی. دوسرے حصے میں اس بات کی بھی اجازت دی گئی کہ رات کو رمضانوں کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے. جب غروب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو پھر جب تک سحری کا وقت باقی ہے کھایا پیا جا سکتا ہے. ارشاد فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے. یہ آیت مبارکہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. آپ بہت محنتی انسان تھے. ایک دن بحالت روزہ میں کام کاج کر آئے، افطار کا وقت ہو گیا اور کچھ کھانے سے پہلے سو گئے، نیند آ گئی. تو جو پہلے حکم تھا کہ اگر کوئی سو گیا ہے تو اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، اب ان کو اگلے دن روزہ رکھنا تھا. پہلے روزے کی افطاری بھی نصیب نہیں ہوئی اور اگلے دن بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھا. دوپہر میں حالت نکاہت کی وجہ سے مطلب کہ نازک ہو گئی اور انتہائی شدید نکاہت طاری ہو گئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت عطا فرمائی کہ اب جب غروب ہو جائے تو کوئی شخص اگرچہ کہ عشاء پڑھ چکا ہو، اگرچہ کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو، وہ سو لیا ہو، تب بھی رمضان کی راتوں میں کھانا پینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، اب آسانی دی گئی، رخصت دی گئی اور اس امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل نازل فرمایا. تو یہاں پر دو بنیادی باتیں سامنے آئی کہ غروب ہونے کے بعد جو مطلب کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک سحری رہتی ہے، غروب ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رمضان کی راتوں میں کھانا پینا جائز ہے، بیوی کے قریب جانا جائز ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں ان دو باتوں کی حلت کو، ان کے حلال ہونے کو بیان فرمایا. اب یہاں اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ
چونکہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ فرمایا گیا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگا ہے وہ سفید دھاگے سے الگ ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کی جو تفسیر ہے وہ سب سے مقدم جو تفسیر ہوتی ہے کہ خود قرآن پاک اپنے ہی کلام کی تفسیر بیان کرے۔ دوسرے مرحلے پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی ہو، وہ تفسیر آتی ہے۔ تیسرے مرحلے پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک کی کسی آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہو، وہ آتی ہے۔ چوتھے مرحلے پر ائمہ لغت اور جو ائمہ تفاسیر ہیں ان کی جو تفاسیر ہیں وہ آتی ہیں، تو یہ تفسیر کے مختلف درجے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے سمجھنے میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیا سہو واقع ہوا، محدثین نے لکھا کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ معمول بنایا کہ ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے پاس رکھ لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ دونوں میں فرق نظر آ رہا یا نہیں آ رہا۔ اس وقت کی بات ہو رہی جب کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور کچھ دیکھنے کے لیے بھی دیا جلایا جاتا تھا، تو بغیر دیا جلائے وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ سفید اور سیاہ کے درمیان فرق واقع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جب یہ بات نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا یہ انہوں نے معیار بنایا ہوا ہے، اس معیار کے مطابق سحری ختم کرتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا رد فرمایا اور بیان فرمایا کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو لفظ خیط استعمال ہوا ہے عربی لغت میں اس کا معنی دھاگا ہے، لفظ ابید استعمال ہوا ہے عربی لغت میں اس کا معنی سفیدی ہے، اور خیط اسود کالے دھاگے ہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو لغوی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے۔ پھر کیا مراد ہے؟ تو بیان فرمایا کہ اس سے مراد ہے صبح صادق کا طلوع ہو جانا۔ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو آسمان پر جو ہے روشنی پھیل جاتی ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ روشنی اور جو سیاہی ہے وہ دونوں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ روشنی اور سیاہی نظر آ رہی ہوتی ہے، پہلے افق پر ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے صبح کاذب۔ اس کے بعد پھر ایک روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور وہ روشنی پھیل جاتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے صبح صادق۔ فجر کا وقت صبح صادق ظاہر ہونے پر ہوتا ہے، جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں میں دو تین باتوں کو آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں اور پھر ایک تصویر کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو بات بیان ہو رہی ہے یہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں رات کے، دوسری تصویر دکھائیے گا، یہ نہیں، جس میں رات کے آخری پہر کو مختلف انداز سے دکھایا گیا ہے۔ جی ریڈی ہے تصویر؟ جی جی دکھائیے گا۔ یہ دیکھیے ایک تصویر ہے، یہ بالکل واقعے کے مطابق تصویر نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فجر کاذب کی ہے یا صبح صادق کی ہے، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ رات کے آخری حصے کی تصویریں ہیں، اور سب سے پہلی تصویر کے اندر صرف ایک جگہ روشنی ہے اور باقی جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس کے بعد جو بیچ والی تصویر ہے اس کے اندر روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جو تیسری تصویر ہے اس میں روشنی مکمل پھیل چکی ہے۔ جی تو پہلے فجر کاذب ہوتی ہے، اس کے بعد فجر صادق ہوتی ہے۔ جب صبح صادق ہوتی ہے، فجر صادق ہوتی ہے، تو پھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ غروب تک رمضان کا روزہ ہے، یعنی کہ جیسے ہی طلوع فجر ہوئی اس وقت سے لے کر غروب ہونے تک کھانے پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے، مفسدات روزہ سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر غروب ہو جاتی ہے، غروب ہونے کے بعد مغرب پڑھ جاتی ہے، مغرب کے بعد عشاء کا وقت آتا ہے، پھر عشاء کا وقت سحری تک باقی رہتا ہے۔ تو
عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے، لوگ سو بھی جاتے ہیں، پھر سحری بھی کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ انتظار کیا جاتا ہے کہ کب فجر کا وقت شروع ہوگا اور سحری کا وقت ختم ہوگا۔ یہ تو وہ روٹین ہے کہ جو ہمارے ملکوں کے اندر رائج رہتی ہے، لیکن یو کے اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہاں تھوڑی سی عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ وہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو 40 دن ایسے آتے ہیں، اور پھر مختلف ممالک کے اندر یہ دورانیہ مختلف رہتا ہے، ایسے آتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہی نہیں آتا، عشاء کا وقت بھی نہیں آتا، اور جو علامات فجر صادق کی ہیں، صبح صادق کی ہیں، وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ نصف اللیل کے بعد فجر ادا کرتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز اس کا وقت بھی نہیں پاتے۔ تو جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یوں بعض یہ جو ایام آتے ہیں غالباً جون یا اس کے بعد آتے ہیں، ان ایام میں یو کے اور یورپ والے بعض موسموں میں یعنی ان کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، انہیں افطار کے بعد صرف ڈیڑھ گھنٹہ 2 گھنٹے کا وقت ملتا ہے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ملتا۔ آئیے ایک تصویر کے ذریعے اس معاملے کو میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی یہ دیکھیے ایک تصویر ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو آسمان پر جو روشنی پھیلتی ہے وہ اس لیے پھیلتی ہے کہ مشرق سے سورج طلوع ہونا ہوتا ہے، اس کی روشنی کا ایک عکس ظاہر ہوتا ہے، اور یہ 18 ڈگری پر طلوع فجر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فجر کا وقت رہتا ہے، اور جب سورج پورا نکل آتا ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے بقیہ حصے میں سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد افق پر ایک سرخی ہوتی ہے، پھر وہ سرخی غائب ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر 18 ڈگری پر جو سفیدی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور 18 ڈگری سورج کے اعتبار سے تصویر بند کیجیے گا۔ اب یورپ اور یو کے میں یہ ہوتا ہے، یعنی بعض موسموں میں سال میں 40 دن کہ جو سفیدی ہے وہ آتی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا افق پر سرخی ظاہر ہوئی، سفیدی آئی ہی نہیں، اور اس کے بعد فوری طور پر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے اور انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیقات میں بیان کی ہیں، اور حال ہی میں قبلہ مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے شمس الانوار کے نام سے، اور اس کتاب پر پاک و ہند کے جید علماء کی تصدیقات ہیں، وہ علماء جو اس نظام کو سمجھتے ہیں۔ یہ علم توقید کہلاتا ہے، ان کی تصدیقات ہیں۔ تو یورپ اور یو کے والے جو لوگ ہیں اسی تحقیق کو فالو کریں، اسی تحقیق کو فالو کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ علم توقید عبادات کی درستگی کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں ایک نظام کا بیان ہوا، وہ نظام جس سے فجر کے وقت کا پتہ چلتا ہے، وہ نظام جس سے یا تو فجر کے وقت کا ذکر ہوا، لیکن یہ جو پورا نظام ہے جس سے نمازوں کا وقت پتہ چلتا ہے، غروب پتہ چلتی ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوا پتہ چلتا ہے، عصر کا وقت کب ختم ہوا پتہ چلتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوا پتہ چلتا ہے۔ تو اس نظام کو کہتے ہیں علم توقید۔ علم توقید یعنی وقت سے نکلا ہے، ٹائمنگ سے نکلا ہے علم توقید۔ یہ وہ علم ہے جو انتہائی مشکل اور دقیق علم ہے۔ پاک و ہند اور بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس علم کے امام گزرے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اس علم کے عظیم محقق تھے، اور آپ نے جو قواعد بیان کیے، جو کلیہ بیان کیے، اس کی روشنی میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ علماء کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے فلاں شہر کا وہ بنا دیں، نظام الاوقات بنا دیں۔ تو پھر یہ نظام ڈیپینڈ کرتا ہے عرض بلد اور طول بلد پر۔ اس شہر کا عرض بلد اور طول بلد نکال کر پھر جو فارمولے ہیں نمازوں کے اوقات کے جو شروع ہونے کے اور ختم ہونے کے،
ان فارمولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس شہر کا نظام الاوقات بنا دیا جاتا تھا۔ اب چونکہ بہتری آئی، سائنس میں مزید وسعت آئی اور چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہوئیں، یہ جو ہمارا پورا GPS سسٹم ہے یہ بھی طول بلد اور عرض بلد پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور نماز کی ٹائمنگ بھی اسی اعتبار سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ چیز آگے بڑھی اور یوں سمجھیں کہ کیلکولیشن اور سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آگے بڑھی، تو پھر اس بات کا حصول ممکن ہوا کہ ہزاروں لاکھوں شہروں کے جو عرض بلد اور طول بلد ہیں ان کو فارمولاز دیے جائیں۔ جب ان کو سافٹ ویئر میں فارمولاز دیے گئے تو ان فارمولاز کے ذریعے لاکھوں شہروں کا نظام الاوقات مرتب ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے تحت بھی ایک ماہرین کی مجلس علم توقیت کے نام سے مجلس علم توقیت وہ کام کرتی ہے، اس نے سافٹ ویئر بنایا ہے، اور وہ جو مجلس ہے وہ اس سافٹ ویئر کو ڈیل بھی کرتی ہے، اس کی باریکیوں کو بھی سمجھتی ہے، اور بہت ہی مفید سافٹ ویئر ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے اینڈرائڈ یا ایپل کی ڈیوائس ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس پری ٹائمنگ سافٹ ویئر نہیں ہے، تو آپ مشکلات میں آ سکتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں، کسی بھی دنیا کے حصے میں جائیں، خطے میں جائیں، صرف شہر سلیکٹ کریں، آپ کو نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی شافعی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی امام شافعی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے والا ہے، تو اس اپلیکیشن میں شافعی جو وقت ہے وہ بھی موجود ہے۔ یعنی امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک دو اوقات کے اندر اختلاف آتا ہے، ایک عصر کا وقت جو ہے کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کا وقت ان کے یہاں پہلے ختم ہو جاتا ہے، عصر پہلے شروع ہوتی ہے، اور دوسرا بڑا اختلاف آتا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے اور عشاء کا وقت شروع ہونے میں۔ تو اس سافٹ ویئر کے اندر جو شافعی وقت ہے وہ بھی بیان کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم توقیت کا جو تعلق ہے ہماری نمازوں سے ہے، ہمارے روزوں سے ہے، تو علماء کی یہ مہربانی ہے ہم پر کہ وہ اس حوالے سے بھی خدمت کرتے ہیں اور اس فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، سینہ بسینہ، کتاب با کتاب، نسل در نسل یہ علم اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، تاکہ جو عبادات کا نظام اس علم پر ہے یہ علم ختم نہ ہو، اس علم کے جاننے والے موجود رہیں، اس علم کے سیکھنے والے موجود رہیں، اور اس حوالے سے جو دینی مسائل ہیں وہ حل ہوتے رہیں۔ اگلے حصے پہ چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اس کے بعد فرمایا گیا یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، ثم اتم الصیام، صبح صادق جیسے ہی ہوگی تو اب روزے کا وقت شروع ہو جائے گا، روزہ شروع ہو جائے گا، اور روزہ شروع ہو جائے گا تو اب غروب تک روزے کے احکام میں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اسلوب سے اللہ اکبر، قربان جائیے فقہاء کرام کے، انہوں نے کیسے کیسے باریک مسئلوں کا اس آیت کے اسلوب سے استدلال کیا ہے۔ سلسلہ احکام قرآن ہے، یہ سلسلہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآنی آیات سے کیا احکام اخذ کیے گئے ہیں، اور قرآنی آیات سے جو احکام اخذ کیے گئے وہ ہیں کیا۔ ہم قرآن فہمی سلسلے میں سیکھتے ہیں، اور بالخصوص ان احکام کو سیکھتے ہیں جن کا تعلق فقہی احکامات سے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک دی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ 4:29 پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور 4:28 تک کھانے پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہے۔ جب قریب جانے کی اجازت ہے، اب کوئی شخص بیوی کے قریب گیا، 4:28 سے پہلے دور ہو گیا، تو لا محالہ اس پر غسل واجب ہوا، اور اگلے ہی سیکنڈ کے اندر یا اگلے چند سیکنڈ کے اندر روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ غسل کب کرے گا؟ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس شخص کو حالت روزہ میں غسل کرنا کافی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ نہیں، اتنے دیر پہلے فارغ ہو جاؤ کہ جس میں غسل کا وقت نکل آئے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ تو اگر کوئی شخص جس پر غسل فرض ہو جائے رات کے اندر، اور وہ غسل روزہ شروع ہونے کے بعد کرے، اس کی اجازت ہے، اس میں اس صورت میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ غسل کر کے وہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے۔ تو
لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں رات میں غسل کرنا ضروری ہے اور روزہ شروع ہو گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اور بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو نہا لیتے ہیں, کلی نہیں کریں گے, ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے, وہ غروب ہونے کے بعد ڈالیں گے جب روزہ کھل جائے گا. اللہ اکبر. غسل کے 3 فرائض ہیں. پہلا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا, بال برابر حصہ بھی جو ہے وہ پانی بہانے سے نہ رہ جائے. دوسرا فرض ہے کلی کرنا, اور تیسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا. جو نرم حصہ ہے ناک کا, ناک کے 2 حصے ہیں, یہ ہے سخت حصہ اور اس کے بعد یہ نرم حصہ ہے, یہ سخت ہے, ہڈی ہے یہاں پہ. یہ انگلی رکھیں گے تو یہ نرم حصہ ہوگا. تو نرم حصے میں پانی ڈالنا یہ غسل کا فرض ہے. تو اگر کسی شخص نے روزہ شروع ہونے کے بعد پانی تو بہا لیا لیکن کلی نہیں کی, ناک میں پانی نہیں ڈالا, تو اس کا غسل ہی نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا تو نہ فجر کی نماز ہوئی, نہ ظہر کی نماز ہوئی, نہ عصر کی نماز ہوئی. اس نے غروب ہونے کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, تو اب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو مغرب کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس جہالت کی وجہ سے اس کی یہ 3 نمازیں ضائع ہو گئیں, 3 نمازیں ادا ہی نہیں ہوئیں. تو یہ سمجھنا غلط ہے. غسل کے اندر غرغرہ فرض نہیں ہے, غرغرہ سنت ہے, اور وہ بھی اس وقت کہ جب روزہ نہ ہو. غسل میں کلی فرض ہے, ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے. کلی جس طرح وضو میں کرتے ہیں اسی طرح غسل میں کریں گے. اور صرف اتنا ہے کہ کچھ زیادہ احتیاط سے کریں گے کہ کوئی بوٹی نہ رہ جائے, کوئی ہڈی نہ رہ جائے, کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اچھی طریقے سے کلی کریں گے, غرغرہ نہیں کریں گے, اور نہ ہی غرغرہ کرنا غسل میں فرض ہے. ناک میں پانی چڑھانے کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پانی ڈالیں گے تو وہ دماغ میں چڑھ جائے گا. تو جناب بات یہ ہے کہ ایک احتیاط کے طور پر آپ کو کہا گیا تھا کہ تھوڑا سا پانی سونگھ لیا کرے تاکہ وہ اچھی طرح نرم حصے کو تک پہنچ جائے. جب روزہ آ گیا تو وہ جو احتیاطی حکم تھا وہ اب ختم ہو جائے گا. حالت روزہ میں اگر آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو اب سونگھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایک آدمی چلو پانی میں لے کر معاف کیجیے گا چلو میں پانی ڈالے اور چلو میں ناک ڈبو لے تو نرم حصے پر آسانی سے پانی پہنچ جاتا ہے, اور سوائے یہ کہ ناک میں کوئی گندگی جمی ہوئی ہو, کوئی میل جمع ہوا ہو, تو ایسے گندگی اور میل کو صاف کر لیا جائے. پھر چلو لے کر اگر ناک ڈبوتے ہیں آپ, بآسانی نرم حصے پر پانی پہنچ جاتا ہے. تو غسل روزہ شروع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, روزہ ہو گیا اب بھی غسل کر سکتے ہیں, کوئی کبات نہیں ہے. غسل کے 3 فرائض حالت روزہ میں ادا کیے جائیں گے. علماء نے اس حصے سے دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا, دوسرے مسئلے کا یہ استنباط کیا کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو روزے کی نیت ہے وہ روزہ شروع ہونے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کھاتا رہا آخری وقت تک, کھاتا رہا روزہ رکھنے کی نیت سے, اور جیسے ہی وقت ختم ہوا روزہ شروع ہو گیا, کھانا پینا تو اس نے بند کر دیا تھا. تو کسی شخص کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس نے سحری مثال کے طور پر نہیں کی یا کی بھی تھی تو متذبذب تھا کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, آنکھ لگ جاتی ہے, اور اب وہ اٹھتا ہے مثال کے طور پر جب اذانیں ہو رہی تھیں, یا وہ اٹھتا ہے اس کے بھی بعد. تو اب ایسا شخص زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے. بلکہ 2 شرائط ہیں وہ پائے جانے چاہیے. ایک تو یہ کہ جیسے روزے کا وقت شروع ہوا, مثال کے طور پر 4:29 پر روزے کا وقت شروع ہوا, اس وقت سے لے کر غروب سے پہلے معاف کیجیے گا اس وقت جب سے روزے کا وقت شروع ہوا, مثال کے طور پر 4:29 پر شروع ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ ضروری ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو, منافی روزہ کوئی کام نہ کیا ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ نیت نہیں کرے گا مثال کے طور پر 8 بجے اس کی آنکھ کھلی کہ جی میں اب سے روزے پہ ہوں, اب سے میں روزے سے ہوں, نہیں, بلکہ یہ نیت کرے گا کہ جب سے روزہ شروع ہوا ہے اس وقت سے میں روزے سے ہوں. تو یوں زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا ممکن ہے, بالخصوص بلکہ لازمی طور پر جب یہ 2 شرائط پائے جائیں تو. اور بھی کچھ مسائل کا فقہ نے اس آیت سے استدلال کیا. تو دیکھیے قرآن پاک کی آیات سے فقہ اکرام کے مسائل کس طرح ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور جو فقہ ہے,
فقہ اسلامی، یہ نیتیں، یہ روزے کے وقت کا شروع ہونا، یہ وقت کا ختم ہونا، یہ کچھ چیزوں کا کرنا، کچھ چیزوں کا نہ کرنا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہے، اس کی بنیاد حدیث نبوی پر ہے۔ ہمارا جو فقہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ جس کا کوئی سر اور پاؤں نہ ہو، بلکہ فقہ اسلامی کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اور اس کے بعد پھر ادلہ اربعہ پر ہے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اعتکاف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جو کہ یہ اجازت دی گئی تھی کہ رمضان مبارک کی راتوں میں بیوی کے قریب جایا جا سکتا ہے۔ اب رمضان کی راتوں میں یعنی رمضان کے دنوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، پورے مہینے کا بھی اعتکاف کرتے ہیں لوگ، اور خاص طور پر آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں جن اعمال کی اجازت دی ہوئی ہے، بالخصوص جس کی بات یہاں ہو رہی ہے بیوی کے قریب جانے کی، تو اگر کوئی حالت اعتکاف میں تب بھی اس کو اجازت ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی شخص حالت اعتکاف میں ہے تو اب وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک اس وجہ سے کہ اعتکاف میں ایسا کرنا حلال نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اور مساجد میں یہ عمل کرنا حلال نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا کہ اعتکاف کرنے والے بیوی کے قریب رات میں بھی نہیں جا سکتے۔ دن میں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو روزے کی جو طاقت ہے، روزے کی جو خوبی ہے، اور روزے سے جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جب روزہ شروع ہو جاتا ہے تو روزے کے پورے وقت کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے کہ جن سے ہمیں روکا گیا ہے، کھانے پینے سے، بیوی کے قریب جانے سے، اور ایسے چونکہ ہم دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، لوگ اپنے پرسنل مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ہر سال ہی درجنوں ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور اس عمل سے، بیوی کے قریب جانے کے عمل سے اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ قضا لازم ہوتی ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اور کفارہ ہوتا ہے مسلسل 60 روزے رکھنا، اور موجودہ زمانے میں وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت کسی بہت ہی نیک آدمی میں پائی جائے گی، ورنہ تو لوگوں کی جو حالت ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور پھر جو حرام کام کیا ہے وہ جدا گانا بات۔ تو عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ روزے کے جو تمام تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے، اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے، اور اپنے روزوں کے اندر جو روحانی پہلو ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اتنا حلال ہے، اتنا حرام ہے۔ جہاں ریڈ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، سرخ دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے اس پار جانا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سرحدیں ہیں، حرام جو کام بیان کر دیے گئے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، لہٰذا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا اسے عبور نہ کرو، عبور کریں گے تو حرام کا ارتکاب کر لیں گے۔ فرمایا فلا تقربوها، قریب بھی مت جاؤ۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے تو غلطی کا ارتکاب کہاں سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر بیوی کے قریب جانے کا جو روزے میں گناہ ہے اس کا ارتکاب کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا ارتکاب ان ابتدائی باتوں سے ہوتا ہے کہ جس سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر ایک ہیجان کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور پھر وہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جو روزوں کو توڑ دیتی ہے۔ تو بندہ پہلے ہی احتیاط کرے، جو شروع کے جو باتیں ہیں اس کے ہی قریب نہ جائے، تو جو اصل حرام کام ہے اس سے بھی بندہ بچ سکتا ہے۔ علماء نے اس کی مثالیں یہ دی ہیں کہ مثال کے طور پر کسی جگہ جو ہے وہ سرحد پر سپاہی کھڑے ہوئے ہوں اور گنے لیے کھڑے ہوئے ہوں، اور کبھی کبھار فائرنگ کرتے رہتے ہوں، تو بندہ کئی میل پیچھے رہے گا کہ یہ نہ ہو کہ فائرنگ ہو جائے۔ یا دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک علاقہ ممنوعہ ہے اور کوئی وہاں مویشیاں چراتا ہے،
تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کے قریب جا کے مویشیوں کو رکھے گا، نہیں، بلکہ اس سے وہ کافی دور رہے گا اور اپنے آپ کو کافی دور رکھ کے اپنے مویشیوں کو حفاظت کرے گا کہ یہ نہ ہو کہ میری جو مویشیاں ہیں یہ اس علاقہ غیر میں چلے جائیں اور پھر ایک فساد برپا ہو اور نقصان پہنچے۔ تو حرام کام سے بچنے کا اسلوب، طریقہ اور فارمولہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حرام کام کے ارتکاب سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب بندہ اس سے کافی دور رہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی مخلوط گیدرنگ میں چلا جاتا ہے۔ مخلوط گیدرنگ میں جانا اپنی آنکھوں کو حرام پر پیش کرنے کے مترادف ہے کہ اب آپ کیسے بچیں گے، اب آپ کیا احتیاط کریں گے۔ بچنے کا طریقہ کیا تھا کہ مخلوط گیدرنگ سے بچا جائے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسے جگہ ہوتی ہیں، ہاسپٹل ہو گیا، ایئرپورٹ ہو گیا، بسیں ہو گئیں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور دونوں ہی، اور عورتیں جو ہیں وہ کچھ پردے والی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں۔ ان جگہوں پر جو جانے کی غرض اور غایت ہے وہ اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ تو بندہ چونکہ اپنی فکروں میں ہوتا ہے، اپنی اس میں جس کام سے گیا ہے اس میں مگن ہوتا ہے، تو یوں ایک احتمال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لے گا۔ اس کے برخلاف ایک شخص جاتا ہی اس محفل میں ہے جہاں عورتیں ناچ رہی ہیں، جہاں جناب فسق و فجور کی محفل گرم ہے، تو ایسے محفل میں جانے والا آغاز کرتا ہے داخلے سے، داخل ہوتا ہے، اور پھر جو اس مرحلے پر جرم کی سیڑھیاں ہیں وہ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر شراب بھی اس میں داخل ہوتی ہے، پھر شباب بھی داخل ہوتا ہے، پھر وہ زنا کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو اس جگہ داخلے سے جب تک نہیں بچے گا نہیں بچ سکتا۔ اس جگہ داخلے سے رک کر ہی اپنے آپ کو وہ بہت سارے حرام کاموں سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی حکمت بھرا اصول ہے، حکمت بھرا فارمولہ ہے۔ حرام سے بچنا ہے تو اس حرام سے خود کو بہت دور رکھنا ہے، ایک فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ جہاں فاصلہ بنا کر نہیں رکھا جاتا وہاں جو ہے حرام کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ جی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو جی میری منہ بولی بہن ہے، یہ تو میری منہ بولی فلاں ہے، اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب کیا ہو گیا۔ فاصلہ جہاں نہیں رکھا جاتا وہاں غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ جہاں حرمت کا رشتہ ہی نہیں ہے، جہاں پردہ واجب ہے، تو وہاں یہ تصنع اور یہ بناوٹیں کچھ کام نہیں کر سکتی۔ فرمایا گیا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، حرام سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے آج سنا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا سیکھنا ہم پر آسان فرمائے۔ مولا کریم رمضان مبارک کے روزوں کا رکھنا ہم پر آسان فرما دے، ہمارے دل میں روزوں کی محبت ڈال دے، روزوں کی تڑپ ڈال دے کہ ہم بس منتظر ہوں کہ کب رمضان آتا ہے اور کب ہم روزوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پورے مہینے کے روزے رکھیں، 30 دن کے روزے رکھیں، 29 کا چاند ہوتا ہے تو 29 کے روزے رکھیں، اور عزم کریں، ارادہ کریں کہ کتنی گرمی ہو، ہمارے کیسے معمولات ہوں، معمولات تو ہم کم کر سکتے ہیں، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست